السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان جن کو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہتے تھے، جن کو چند اضلاع دے کر راضی نہیں ہو رہے تھے، اب پنجاب کے ان چودھریوں کو، گجرات کے ان چودھریوں کو پورا پنجاب دینے کے وعدے وعید کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو کہا ہے کہ ذرا مجھے اس مشکل سے نکالو تو پنجاب لے لو مجھ سے، پنجاب پہ حکمرانی آپ کرو، پنجاب آپ سنبھالو۔ اب یہ خبریں پہلے گردش کر رہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، پنجاب میں ان سے معاملات نہیں چل رہے، روزانہ خود لاہور آنا پڑ رہا ہے، لیکن تب عمران خان صاحب کو پرواہ نہیں تھی، صوبہ چل رہا ہے نہیں چل رہا، ان کی حکومت چل رہی تھی۔ اور اب خان صاحب کیوں دوبارہ چودھریوں کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوئے؟ وہ عاشق اور سیاست، عاشقی معشوقی اور سیاست کی مجبوریاں ایک جیسی ہوتی ہیں، تقریباً ایک طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ایک وہ سندھی کا کلام ہے نا، اکثر میں گنگنایا بھی کرتا ہوں، تو ایک دو بار میں نے یہاں سنایا بھی ہے کہ عاشق مجبورہ بھلی کیڈو بھی کندھا رجے۔ تو عاشق مجبور ہوتا ہے چاہے کتنا بڑا فن خان کیوں نہ ہو، اس کی مجبوریاں جو ہیں وہ اس کی جو سارا جاہ و جلال ہے، اس کا سارا رتبہ ہے، وہ اس کو ڈھیر کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو خان صاحب کا جو جاہ و جلال، خان صاحب کا آمرانہ طرز عمل، تکبر، غرور، اور یہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتا ایسے لوگوں سے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، کون ہے مون صلاحی کو میں نہیں دوں گا وفا کی وزارت۔ مگر یہ وہی خان اب کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ اب کیوں وہ ڈھیر ہو گئے ہیں چودھریوں کے سامنے؟ ایک بار ہوا ہے ان کے چوکھٹ سے، وہاں پر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اب دوبارہ وہ کیوں جھکنے جا رہے ہیں ان کے سامنے؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر کو لاہور میں بٹھایا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اندر فارورڈ بلاک بنائیں، اور پنجاب میں کم از کم اپنے پاس جتنے اتحادی اور پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، جتنے بنتے ہیں وہ ان کے سینیٹرز، تو وہ یقینی بنائیں کہ وہ سینیٹرز اتنے بنے۔ اور پنجاب میں جو کٹ پٹ چل رہی ہے نا کہ جنوبی صوبہ پنجاب محاذ والے کچھ مانگ رہے ہیں، اور جناب وہ جو ہے چودھری برادران سینٹ کی ایک سیٹ مانگ رہے ہیں صرف 8 سیٹوں پر، تو ان سب معاملات کو وہ سنبھالے اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی نقب مارے، مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بھی بنائے۔ اور میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ وہ پیسہ بھی لے کر آئے تھے، انہوں نے اینٹی کرپشن کے مقدمات کا ڈراوا بھی دیا تھا، اور بہت کچھ انہوں نے کیا تھا، مگر ناکام ہوئے، نامراد لوٹے تھے، وہ نامراد ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے براڈ شیٹ والا معاملہ ان کو پڑ گیا تو وہ یہاں سے چلے گئے۔ اور میں نے تب یہ بھی گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ کوئی سیاسی بندہ ہی کر سکتا ہے، یہ ویل ڈیل جو ہوتی ہے نا، ڈیل ویل سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی بندہ ہی ڈیل کر سکتا ہے، تو لہٰذا شہزاد اکبر صاحب کو کامیابی نہیں ملی۔ جب خان صاحب کو پتہ چلا کہ شہزاد اکبر صاحب کامیاب نہیں ہوئے، تو ان کو کسی پرانے دوست نے مشورہ دیا، ایک پرانا دوست جو جن کی طرف اب خان صاحب رجوع کر رہے ہیں، دوبارہ میری اطلاع ہے کہ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور سینٹ الیکشن سے پہلے ممکن ہے دوبارہ ان کی انٹری ہو جائے۔ تو بہرحال تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ معاملہ کسی ٹیکنوکریٹ سے، کسی مشیر سے، معاون سے نہیں ہونا، کسی سیاسی قوت کو بیچ میں ڈالیں، کسی سیاسی شخصیت کو لائیں۔ تو خان صاحب کو کیونکہ چودھری برادران جو ہیں وہی کسی بھی ٹائم پر پنجاب الٹ سکتے ہیں، تو خان صاحب نے بجائے کسی اور کی طرف جانے کے، خان صاحب نے اب رابطے بڑھانے شروع کر دیے ہیں پھر چودھری برادران کے ساتھ، مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ، شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے اب ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ سینٹ کا جو یہ پار کرا دو دریا مجھے، تو اس کے بعد میں آپ کو پنجاب میں بڑی ذمہ داری دوں گا۔ یعنی بڑی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اسپیکر پہلے بننے بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر تو ظاہر وہ نہیں چاہتے، وہ گورنری تو نہیں چاہتے، چودھری برادران چاہتے پنجاب کی پردھانی، پنجاب کی چودراہٹ۔ چاہے عمران خان ماضی میں ان کو ڈاکو کہتے تھے، چور کہتے تھے، لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب بار بار ان کی طرف آ رہے ہیں، تو چودھری صاحبان کی تو ہو گئی ہے چاندی، ان کی تو نکل پڑی، اور لاٹری نکل پڑی بھائی۔ تو اب چودھری برادران نے بھی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مراسم بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ، جو اب ظہور الہی ہاؤس کی میں خبر دے رہا ہوں، ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری طرف بھی ذرا پنگے بڑھانا شروع کر دی ہیں نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ،
تاکہ اگر عمران خان کہیں ڈاواڈول ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، یعنی ہم ان کی نیا ڈبو بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خان صاحب کچھ سوچنے کا موقع نہ ملے۔ چودھری بہت گھاک سیاستدان ہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اور وہ کسی کو انکار بھی نہیں کرتے، جو بھی گھر آتا ہے ان کے ساتھ اچھے سے ملتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تکریم کرتے ہیں ان کی، اور باقی کرتے وہی ہیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے، ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے۔ تو بہرحال وہ جو مجھے اب یہ جو ساری صورتحال جو سامنے آئی، جب مجھے چیزیں پتہ چلی تو مجھے لگا کہ جناب سیاستدان واقعی سیاستدان ہوتا ہے، اور جو بندہ کہیں سے اٹھ کے آ کے سیاستدان بننے کا شوق کرے، سیاست کرنے کا، چاہے وزیر اعظم بن جائے، چاہے وہ صدر بن جائے، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو بن جائے مشرف کی طرح، تو ان کو باتیں بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا تھا اس ساری سچویشن میں، مشرف صاحب جب انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا تو اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں ٹیکنوکریٹ کے ذریعے ملک چلاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن بعد میں پھر ان کو سمجھ آ گئی 1 سال کے اندر کہ نہیں یار، ملک تو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کاف لیگ، وہ جو سارا کا قصہ ہے سارا، وہ پھر پیٹریوٹ پیپلز پارٹی سے نکالے، اور سیاستدانوں کے کو نیب کی فائلیں دکھا کر بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ملایا، اور پھر انہوں نے جو بھی جس طرح کا بھی کر کے ملک کا بیڑا گرک کرنا تھا، چلانا تھا، بہرحال وہ کر کے چلے گئے۔ تو اب عمران خان صاحب کو بھی 2.5 سال کے بعد یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی ملک تو چلا سکتے ہیں سیاستدان۔ عثمان بزدار صاحب، اور صوبہ خاص طور پر پنجاب، عثمان بزدار صاحب کتنے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ لائل ہوں، ان کی وفاداری کتنی بھی عمران خان کے ساتھ وہ سرٹیفائیڈ ہو، مستند ہو، مگر ظاہر ہے ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ اس طرح ملک نہیں چلا سکتے۔ اور خاص طور پر ان کو پتہ چلا سینٹ کے انتخابات میں، اور عمران خان صاحب نے وعدے تو بہت کیے ہوئے تھے، سب کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے، جنوبی پنجاب محاذ والے الگ سے اپنی ڈیری بنا کر بیٹھ گئے، مسلم لیگ قائد اعظم والے کامل علی آغا کے لیے سینٹ کی سیٹ مانگ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا لے لو، سینٹ کی سیٹ مجھ سے لے لو۔ اب 8 ارکان پہ خان صاحب سینٹ کی سیٹ بھی دینے کو تیار ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنے مجبور عاشق ہوں گے عمران خان صاحب، اس کی مجبوریاں جو ہوتی ہیں یہ کتنے یہاں پر مجبور ہوں گے، تو بہرحال اور اسے بھی آگے دینے کو تیار ہے، لیکن دیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ جو جن کے ساتھ میں نے وعدے کیے ہیں، اب ان کے ساتھ ڈیل کریں، چودھری برادران ڈیل کر کے سینٹ کا انتخاب میرا کھڑا کر دیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو سینٹ انتخابات کے بعد چودھری صاحبان کو کہا ہے کہ جناب پھر میں آپ کو اہم ذمہ داری دوں گا۔ وہ اہم ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ وزارت اعلیٰ عمران خان صاحب چودھری برادران کو دیں گے، اگر وہ دیں گے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کہاں رہے گی؟ کیونکہ چودھری برادران تو تاڑ میں بیٹھے ہیں، ان کے مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت اچھے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، کل کو جب وہ بنیں گے تو کوئی پتہ نہیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے اندر 70% ارکان کا ایک فارورڈ بلاک بن کے چودھریوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، مسلم لیگ ادھر ہی انکنڈیشنل جو ہے سپورٹ دے رہی ہے، تو پی ٹی آئی کا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے ہوں گی، مگر ابھی تک جو کرتے ہیں جس طرح کی سیاست ممکن ہے کل کو چودھریوں کو وزارت اعلیٰ بھی دے دیں۔ تو بہرحال ابھی تو یہ ہے کہ وہ مجبوری جو ہے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر چور جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر کے کرائی ہے، جو مجبوری ہے سینٹ انتخابات کی۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ کل تک جن کو 2-3 ضلع نہیں دے رہے تھے عمران خان، وہاں کا اختیار نہیں دے رہے تھے، اب ان کے پاس بار بار ان کو فون بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس جا بھی رہے ہیں، جن سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کر رہے تھے، ان کو پنجاب کا صوبہ دینے کے ان کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں۔ تو اس سیاست کی اور اس کی مجبوریاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں اور انسان سے بہت کچھ کروا جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔